أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں خوشیوں نوجوان بھائیوں، رمضان مبارک کی آمد ہے۔ چند ہی گھڑیوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اس نسبت سے ہم نے جو قرآن پاک ہمارا روزانہ بھی ترتیب چل رہا تھا، تو رمضان کے مہینے یہ 36 دن ہم یہ رمضان کورس کریں گے جو 27 سے شروع ہونا تھا۔ تو جو میں مسلسل رمضان استقبال یعنی رمضان کا استقبال ہمیں کیسے کرنا چاہیے اس کے اوپر بیان ہوا۔ تو اس لیے آج ہمارا عنوان ہے کہ روزہ ہم سے چاہتا کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے۔ رمضان ہماری زندگی کے اندر ہر سال آتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارا جو رمضان ہے وہ عادتاً گزر رہا ہے یا اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کیونکہ انسان ہے جو بار بار جب ایک چیز ملتی ہے تو انسان پھر اسے عادتاً استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو چیز انسان کو بار بار نہیں ملتی، جب وہ اسے ملتی ہے تو پھر اسے یکسوئی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، لیکن جو چیز بار بار ملتی ہے پھر اس کے اندر انسان وہ عادتاً استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے روزے کا استحضار، روزے کا مقصد ضروری ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس انسان نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، فرمایا اللہ رب العزت اس انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان کا مقصد پیچھے یہ ہو کہ پہلے اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہو، پھر اسے اللہ کی ذات سے امید بھی ہو، ثواب کی نیت کی امید بھی ہو، پھر وہ روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے، دوسرے بار ایک اندر شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی والی زندگی آ جائے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ تقوی والی زندگی بن جائے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کا عام مفہوم یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے نکل کر اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی آ جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے یہ چاہتے ہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں چھوٹ جائیں، ہمارا یہ نفس مطمئنہ بن جائے اور ہم جنت کے اندر داخل ہونے والے بن جائیں اور ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ بات حقیقت ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو جنت کے اندر داخل کر دوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ پھر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ جو انسان ایک فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ ایک فرض کی شان یہ ہے کہ اگر انسان ساری زندگی نفل پڑھتا رہے تو ایک فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، فرض کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور فرمایا جو رمضان میں ایک فرض پڑھے اسے 70 فرضوں کا اجر ملے گا۔ جو رمضان مبارک میں سنت پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اسے اللہ رب العزت فرائض کے برابر اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت اس چیز سے منع فرما رہے ہیں کہ منہیات سے روک رہے ہیں اور عبادات کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز سے پرہیز کرنا ہے، ایک چیز کو کرنا ہے۔ ایک انسان ہے وہ بیمار ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوائی تو استعمال کر رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا، فرمایا وہ دوائی اسے فائدہ دینے کی بجائے نقصان تو پہنچا سکتی ہے لیکن فائدہ بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرہیز نہیں کر رہا۔ تو فرمایا اگر انسان پرہیز نہیں کرے گا تو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس انسان نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور رمضان مبارک کا مہینے پانے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہا، حقیقی محروم وہی شخص ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ شقی انسان وہ ہے جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جگہ شاہ فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں انہیں بجز رات ساری جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
کیوں یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ پرہیز نہیں کیا. دعا تو استعمال کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، رات کو قیام بھی کر رہا ہے، لیکن پرہیز نہیں کر رہا. زبان سے جھوٹ بھی نہیں کر رہا ہے، زبان سے کسی کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے، آنکھ بھی غلط جگہ جا رہی ہے، کان کے اندر بھی غلط آواز آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قافلے کے اندر کسی ٹلنے کی آواز ہو، گھنٹی کی آواز ہو، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں برستی. اب جو گھنٹی کی آواز تھی، اونٹ کے گلے کے اندر جو ٹلنی وغیرہ ڈالی جاتی تھی، وہ ٹن ٹن کی آواز آتی تھی. یہ کوئی آواز اتنی ایسی آواز نہیں تھی کہ جو انسان کا ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے. اصل کے اندر متوجہ کرنا انسان کو یہ مقصود تھا کہ انسان یہ جو ساز ہے، ان طرح کے گانے ہیں، اس سے بچا جائے تاکہ اس کی یکسوئی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رہے. اور فرمایا جس گھر کے اندر عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، فرمایا اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر رحمتیں برس رہی ہیں. تو فرمایا انسان کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ساری زندگی دوپٹہ نہ اترے، لیکن یہ نیت تو کر لے صرف رمضان مبارک کا مہینہ تو میں نے اپنا سر ڈھانپ کے رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے گھر کے اوپر نازل ہو، ہم محروم نہ ہو جائیں. ہم چلو ویسے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ پورا سال انسان ان چیزوں سے بچے، موبائل کا صحیح استعمال کرے. لیکن فرمایا انسان اگر پورا سال نہیں کر سکتا، صرف نیت یہ کرے، اپنے نفس کو اس پر مطمئن کرے کہ صرف ایک مہینہ تو نے غلط چیزیں نہیں دیکھنی. موبائل کے اوپر فیس بک استعمال، اب فیس کیا ہے؟ فیس چہرہ، بک فرمایا جو انسان کے اعمال ہیں. اب جو فیس بک استعمال کر رہا ہے، اگر انسان صرف یہ دیکھے کہ فیس بک یہ قیامت والے میں کون سا فیس لے کر، اپنے بک اعمال کی بک لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، اگر یہ بک پوری ہوئی، میرے اعمال پورے ہوئے، تو اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا؟ اور پھر فرمایا کہ انسان اس چیزوں سے پرہیز کرے. اور دوسری چیز فرمایا کہ انسان اپنے دل کو پاک صاف کرے. دل کا پاک صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ رمضان کی کیسی تیاری کرتے تھے؟ فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہم اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر دیتے تھے. عرفات کا میدان ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، صحابہ کرام سارے جمع ہیں، جمع غفیر ہے.